میرا نام تہمینہ ہے اور میں فیصل آباد میں رہتی ہوں۔ میری نئی شادی ہوئی ہے۔ میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں۔ سب سے بڑھ کر میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا۔ صبح سیر کرنے جاتے، شام کو باہر گھومنے جاتے، رات کو وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے۔ لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ بہت ڈھیلے ہو گئے اور مجھے ان میں کمزوری محسوس ہونے لگی۔ ایسا کچھ مہینے چلا۔ میں نے ان سے کہا، کیا ہوا جناب؟ آج کل تو آپ وقت سے پہلے ہی ڈوب جاتے ہو۔ وہ بولے، کیا مطلب؟ میں نے کہا، سمجھ جاؤ نا یار۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ہمارا ابھی تک کوئی بچہ نہیں تھا جب سے میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ وہ جلدی ڈوب جاتے ہیں۔ وہ تو میرے ساتھ نظریں ہی نہیں ملا رہے تھے۔ لیکن ہفتے کی شام نہ جانے ایسا کیا ہوا، وہ بہت جوش میں تھے، جیسے وہ بالکل فٹ ہوں۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میری زندگی کا مزہ واپس آ گیا ہے۔ لیکن مجھے کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا کہ وہ جس دن میرے پاس آتے ہیں اگلے دن بہت سست اور مرجھائے سے ہوتے ہیں۔ خیر، میں نے کچھ زیادہ توجہ نہیں دی۔ وہ ہفتے میں 2 مرتبہ میرے پاس آتے اور بہت پرجوش ہوتے۔ ہماری شادی کو 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب ہمارے 2 بچے بھی تھے۔ ایک دن میں نے نوٹ کیا کہ وہ کچھ چھپا کر کھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو بولے، کچھ نہیں ہے، بس تمہارا وہم ہے۔ میں نے کیا چھپا کر کھانا ہے؟ میں نے کہا، اچھا۔ اگلے ہفتے پھر میں ان کی طاق میں تھی کہ وہ کیا کھاتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 8 بجے ایک گولی کھائی اور میرے پاس آئے۔ میں نے سوچا کہ کوئی مسئلہ ہوگا جس کی دوائی کھاتے ہیں، لیکن پھر میں نے نوٹ کیا یہ صرف اسی دن دوائی کھاتے ہیں جس دن وہ میرے پاس آتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، جانی یہ کس چیز کی گولی ہے؟ وہ بولے، یہ تو ہاضمے کی ہے۔ میں نے کہا، اچھا، مجھے بھی دو۔ تو بولے، یہ صرف مردوں کے لیے ہوتی ہے۔ میں سمجھی ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی دوائی آ بھی گئی ہو۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے اور ایک دن میرے ہاتھ اس گولی کا پنہ آ گیا جس کے اوپر سانپ بنا ہوا تھا۔ میں نے اپنی ایک کزن کو کال کی جو کہ سرکاری ہسپتال میں نرس ہے۔ اس سے پوچھا، یہ دوائی کیا ہے اور کس لیے ہے؟ وہ بولی، یہ تو مردانہ طاقت کے لیے ہے جو بوقت ضرورت کھائی جاتی ہے۔ میں نے سوچا، چلو کوئی بات نہیں، میری ضرورت ہی پوری کرتے ہیں، باہر منہ مارنے کے لیے تو نہیں کچھ کرتے۔ بس یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے کہ ان کے گردے میں شدید درد شروع ہو گئی۔ میں نے محلے کے ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے ایک انجیکشن لگایا اور بولا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے رات تو درد ٹھیک ہو گئی، لیکن اگلی صبح پاؤں اور منہ پر سوج آ گئی۔ صبح پھر اس کے پاس گئے تو وہ بولا، ہاسپٹل لے جائیں اور گردوں والے ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ ہم لوگ ہسپتال گئے تو ڈاکٹر بولا، ان کے گردے خراب ہو گئے ہیں۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں گی؟ ڈاکٹر بولا، باجی، یہ زیادہ مردانہ طاقت والی گولیاں کھانے سے ہوا ہے، آپ ان سے پرہیز کروائیں ورنہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر بولے، ابھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کچھ ماہ دوائی استعمال کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوائی لے کر گھر آ گئے۔ میں نے ان سے کہا، آپ ایسا کیوں کرتے رہے؟ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ بولے، میں تو تمہیں خوش کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، میں تو ویسے بھی خوش ہی ہوں۔ وہ بولے، پھر یہ کیوں کہا تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی مرجھا جاتے ہو؟ میں بہت شرمندہ ہوئی کہ 5 سال بعد بھی ان کو وہ بات یاد ہے۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں اور میرے پاس ہفتے میں 1 بار آتے ہیں۔ میں بھی خوش ہوں اور وہ بھی ٹھیک ہیں۔ تو دوستو، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے ہمیں نیچرل دی گئی ہو، ہمیں اس پر شکر و صبر کرنا چاہیے
اور اپنے شوہروں کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے مزے کے لیے اپنے بچوں کا باپ بھی کھو سکتے ہیں، کیونکہ ایسی دوائیاں انسانی صحت کے مضر ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل RAH وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، والسلام۔